بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے جو لوگ شاکی تھے کہ پائن واپس نہیں آن گے، مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ یار تمہیں کہ جنہیں میاں آئے گا، میں کہنا تھا پائن نہ صرف میاں آئے گا بلکہ تانوں لگ پتا جائے گا۔ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ باقیوں نو چھڈو، مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ روزانہ 180H پہ جا کے بیٹھنے والے لوگ، روزانہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب اسی تاڑے بغیر کچھ نہیں، وہ بھی پوچھتے تھے فون کر کے یار سچی سچی دسی میاں آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہیں اب وہ نہ صرف آ رہے ہیں بلکہ میں ابھی بتا دوں وہ چھا بھی رہے ہیں، مگر وہ اس کے لیے چھانے کے لیے ظاہر ہے قانونی کچھ معاملات ہیں اور اس کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، کل کے لیے نوٹس بھی ہو گئے ہیں۔ بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے، میں آپ کو ابھی یہ بتا دوں میاں صاحب کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ دیکھیں میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ کے کیا کریں گے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، میرا جواب پھر وہی ہے کہ میاں نواز شریف یہاں پر سردیوں میں کوئی پجی ہوئی چھلی بچڑ نہیں آ رہا۔ میاں نواز شریف ایک سیاستدان تو ہے ہی ہے، میاں نواز شریف ایک کاروباری آدمی، وہ ایک کاروباری باپ کا بیٹا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ کاروباری رہا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب، انہوں نے بہت اچھے کاروبار کیے ہیں۔ میاں صاحب خود بھی کاروباری آدمی، لیکن وہ انہوں نے دھیان بہتا کاروبار رہا نہیں، میری اطلاعات کے مطابق شہباز صاحب نے بہت اچھے کاروبار کیے ہیں۔ تو ایک کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والے آدمی ہیں، پورے پلس مائنسز دیکھ کر اپنا قدم اٹھاتے ہیں، یعنی بالکل نظریات کے چکر میں وہ آگے نہیں بڑھ جاتے۔ اب وہ یہ رہا ہے کہ جو اصل خبریں ہیں نا دو تین، وہ میں آپ کو ہولی ہولی دینے لگا ہوں۔ ایک خبر تو میری اپنی جو ایک اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے کچھ چاہنے والے کہہ لیں یا کچھ ایسے صحافی حضرات یا دانشور یا ایسے لوگ جو عمران خان کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے بہت قریب رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طریقے سے میاں دا غصہ ٹھنڈا کیتا جائے، انہوں کہا جائے کہ بھائی تیری مہربانی جان دے، مٹی پا اگے جا، یہ بدلہ شدلہ نہ لیں اور چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات کا پبلکلی اظہار بھی کیا ہے، جس میں سیل وڑائی صاحب سر فہرست ہے۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے اور سیل وڑائی صاحب جو ہیں شروع دن سے، میں ان کو آج سے نہیں جانتا، کم از کم مجھے ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہوئے، یعنی ذاتی اسلام دا ہوئے، میری ان کے ساتھ کوئی 27 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ان 27 سالوں میں نے کبھی نہیں دیکھا سہیل وڑائی صاحب کو کہ وہ کسی کے بارے میں بھی قطعی رویہ رکھتے ہوں۔ ان کا اپنا ایک طبیعت کا انداز ہے سوچنے کا، وہ ہمیشہ مارجن دیتے ہیں، بریتھنگ سپیس دیتے ہیں دوسرے کو، اور یہی بریتھنگ سپیس وہ دوسرے سے بھی چاہتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک کالم لکھا اور اس کالم کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف آ کر کیا کرے گا، پھر انہوں نے کچھ پاسبلٹیز کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اصل بات جو وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب کو واپس آ کے کہنا چاہیے کہ جڑا میرا مخالف ہے یعنی عمران خان، اس کو باہر نکال لیں اور وہ کپڑے کپڑے صاف صوف کر کے تو کہ چلا یار رل مل کے پاکستان ٹھیک کریے۔ یہ جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر میرا جو کمنٹ ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، مگر میں آپ کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہیں اپنا سہیل وڑائی صاحب، شامی صاحب، امتیاز عالم صاحب اور بہت سارے جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے عمران خان جس وقت اپنے پورے بام عروج پر تھے، یعنی یہ جو ہے جب یہاں پہ کیا کہتے ہیں یار زمان پارک کے اندر اور باہر میلہ لگا ہوتا سی، ہاں جی بڑا زبردست لوگ اتنے بیٹھے ہوندے سن اور جھینگا لالا ہم ہو رہے ہوندے دن رات، کھانے بھی چل رہے، ڈانس بھی چل رہے، موکلاں دے جناب کرشمے بھی چل رہے، عمران خان کی یاد میں مرد و زن جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بھنگڑے پا رہے ہیں جی، وہ سارا سین چل رہا تھا نا۔ اس دوران بھی ان اصحاب نے یہ کوشش کی کہ عمران خان سے کہے کہ یار جان دو، تہاڈی مہربانی، کول ڈاؤن کرے چیزوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کول ڈاؤن کریں اور نواز شریف کے ساتھ بھی کول ڈاؤن کریں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ یہ اپنے طور پر گئے تھے وہاں، اور عمران خان نے چٹا کورا صاحب جواب دے کے پائیں انہوں نے بست کرے کرو کرتا سی، یعنی یہ نہیں کہا تھا کہ چلو اندر نہیں بڑھنا دوبارہ، مگر یہ کہا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یعنی وہ پوائنٹ جو ہے نا ان کو چور ڈکلیئر کر کے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔
اب اطلاع دیے ہیں، اور یہ اطلاعات میں پلے سے نہیں کہہ رہا، یہ اطلاع دیے ہیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے دماغ دائنا کو ٹھکانا تھوڑا یا بہتر ہوا ہے، یا یوں سمجھ لے کہ دماغ ٹھکانے آنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھے ویسے نہیں یقین کہ کبھی آئے گا، 71 سال دے بندے دا پائن نہیں آندا دماغ، جو انہیں بڑھنا ہوتا ہے بڑھنے مڑ گیا ہوتا ہے، جو گروتھ ہونی ہوتی ہے ہو چکی ہوتی ہے، وہ جس حد تک اس نے کیا کہتے ہیں عقل و دانش کی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں پائن وہ کر گیا ہوتا ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ بہرحال اب یہ بات شعیب شہین صاحب نے شاید کی ہے اسما شرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور تمام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں، یہ بات وہ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائنوں نے تھوڑا جیل نے تنگ کیتا ہے اور اب وہ کسی طرح سے ریلیف چاہ رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک جگہ پہ آپ کو میں نے ایک سین بتا دیا۔ اب دوسری بات جو میں نے اپنا کومنٹ دینا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سہیل وڑائی صاحب ہوں یا شامی صاحب ہوں یا امتیاز عالم صاحب ہوں، ان کی نیتوں پہ مجھے کوئی شبہ نہیں، میں بالکل اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ سارے اصحاب جو ہیں یہ دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں مل جل کر آگے بڑھے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے۔ ہر پاکستانی کی طرح ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن سر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ جس وقت نواز شریف کے اوپر برا وقت تھا، جس وقت زرداری صاحب کے اوپر برا وقت تھا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلاول، آصف زرداری، میاں صاحب کے لوگ کھڑے ہو کر بار بار کہتے تھے، یعنی شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ یار کیس جڑے تو چلانے ہیں انہوں نے چلاندا رہا ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن مہربانی کر چارٹر آف معیشت کرو، اکانومی کرو، بیٹھ کر ہم سے بات کرو، کچھ چیزوں کے اوپر ہم اوورال ایک براڈ بیس کنسنسس پیدا کرتے ہیں کہ کسی بھی حکومت آئے اس کام نہ خراب کیتا جائے، وہ چلتا رہے تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو۔ عمران خان اور اس کے ہواری ایڈے وڈے منہ والا بھائی، ایک میں اس کا نام نہیں لیتا، اور باقی جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ چور ڈاکو لٹیرے ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں، یہ باتیں یہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب بہن اس وقت بھی ہلکا ہلکا نما نما چھوٹا چھوٹا طریقے دے نال انہی لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب غلط کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، لیکن خان صاحب نے نہیں مانی تھی۔ اب ایک دفعہ پھر نواز شریف سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ یہ بات مان لیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ویسے اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو میاں صاحب جو ہیں ان کا یہ بات مان لینا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے انہوں نے 5 لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ 5 لوگ ہیں پاکستان کی معاشی بربادی کے ذمہ دار، جنرل باجوہ، جنرل فیض، بابا ڈیم علی سرکار، آصف سعید کھوسہ، اور ایک جج صاحب ہیں کیا نام ان کا، اعجاز الاحسن صاحب، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اور مستقبل میں یعنی قاضی صاحب کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو اصحاب ہیں ان کا انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مٹی پاؤ تک کے جاؤ نہ کام نہیں چلے گا، ان کو ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو ڈیل کرنا ہوگا تاکہ اگے تو کانو جڑ۔ میاں صاحب نے اس طرح کی بات کی تھی، اگلے دن بھی یہ بات کی، اعجاز الاحسن کا نام نکال دیا، لیکن پھر کیا ہوا، چھوٹے میاں صاحب پائن پٹھی پیری واپس گئے، جہاز میں بیٹھ کے کہتے گئے میں دوڑ لا کے نہیں گیا سا، واپس گئے اور جا کے میاں صاحب کو سمجھایا کہ پائن وہ جڑا وڈے والا ہے نا وہ دا پیغام جے اینج نہیں کرنا۔ تو لہذا پھر اسحاق ڈار صاحب مارکیٹ میں آئے اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ اسی اللہ تو سٹتی اور اب آپ ملک کو ٹھیک کریں گے بس۔ تو لہذا گل آئی گئی ہو گئی، وہ بات رولے گولے میں رہ گئی۔ مگر میری اطلاعات اس سے ڈیفرنٹ ہے، میری اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک درخواست دے دی گئی ہے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، اس پر بینچ بھی بن گیا اور بینچ نے آج کچھ سماعت کی ہے اور کل کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور کل اب ظاہر ہے نیب پیش ہوئے گی، حکومت پیش ہوئے گی، جو بھی ہوئے گا پھر اب ظاہر ہے وہ عدالتی پروسیس ہے، وہ اس میں ایک بڑا ریلیف ہوگا میاں نواز شریف کو۔ میری اطلاع کے مطابق، وہ اطلاع نہیں کہنا چاہیے ویسے، یہ لفظ غلط ہے، میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ریلیف ملے گا۔ اچھا اب یہ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ بڑا ریلیف ملے گا تو یہ بات میں کیوں کہتا ہوں سر، اس کی ماضی میں بہت ساری مسائل موجود ہیں اصل میں، اور کسی کے حوالے سے ہو نہ ہو، میاں نواز شریف کے حوالے سے تو موجود ہیں سر۔
میں آپ کو یاد دلاؤں 13 سازش کیس، ہائی جیکنگ کیس جس کو کہا جاتا ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو 25 سال قید تھی سر، اور بھائی جڑے نے وہ کسی بھی عدالت دے وچوں بری ہوئے بغیر یا ضمانت لیے بغیر خاندان سمیت 45 سوٹ کیسوں کے ساتھ سعودی عرب جا بسے تھے، اور وہاں پر ایک محل کے اندر سرور پیلس اس کا نام تھا، اتنے بھائی نے بیٹھ کے کھدا پاوے کھادے، ماشاءاللہ زندگی کو 5 سال بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کیے، لوگوں نے بڑے رولے پائے، گویا کی ہو گیا، پر میاں صاحب کے نصیب سر، میاں صاحب چلے گئے۔ پھر جناب جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے کہا جی کہ اتنے جڑی سزا اتنے بھائی سٹینڈ کر دی ہے اس پہ تو یہ نااہل ہے فور ایور، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سر میاں نواز شریف اگین، میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں انج کر کے جناب ریٹ کی تھی، انج کر کے افتخار چودھری نے انہوں کہا کہ وہ اوکے اٹس اوکے، آپ واپس نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ ٹائم بارڈ ہو چکا تھا، اس کے باوجود ان کو یہ موقع ملا اور وہ پھر انہوں نے اویل کیا، اس کے بعد جناب وہ بری ہوئے اور پھر وہ وزیر اعظم بھی بنے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو پھر سزا ہو گئی، ایک کیس نہیں ہوئی، 2 کیساں جو ہوئی، اور انہوں نے بیٹی سمیت آ کر یہاں پر سزا بھگتی بھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گرے، ایک رات اچانک اطلاع آئی کہ میاں صاحب کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، دوڑا لگ گیا بہو جی، میں آپ نیوز میں ہوا کرتا تھا اور مسلم لیگ نون میری بھیڑ تھی، اور جیسے ہی یہ میسیج چلے تے سر رات دا ٹائم تھی، سمجھ نہیں سی آ رہی کہ کیڑے پاس جائیے تے مجھے کتنے ڈائیے، کیونکہ جو رپورٹر ہوتا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کا، آپ یقین کیجئے اس سے زیادہ مظلوم آدمی کوئی نہیں ہوتا، سردی ہو، گرمی ہو، پتجھڑ ہو، بہار ہو، تے پاویں ان بخار ہو، اس نے ہر صورت میں آن روڈ ہونا ہے اور اس ایونٹ کے اوپر موجود ہونا ہے جس ایونٹ کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہوگی۔ ایسے ہی سر ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا، اور میاں صاحب یہ سروسز ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوئے تو سر وہ اندر ایڈمٹ سن تے اسی باہر ایڈمٹ تھا۔ بڑے لوگ کہتے تھے کہ جناب میاں صاحب نو کوئی سکون نہیں ملے گا، یاسمین راشد صاحب روزانہ کہتی تھی کہ جناب میاں نواز شریف دی رپورٹا بالکل ٹھیک نے، سانو سمجھ نہیں آ رہی تھے پلیٹلیٹ کیوں نہیں قابو آ رہے۔ پھر فائنلی ہوا یہ کہ میاں صاحب کی ضمانتیں ہوئیں اور میاں صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے، یہ عدالت کا بھی حکم تھا اور فیصلہ تھا میاں عمران خان کا اور اس کی کیبنٹ کا، اور وہ پھر لندن میں رہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نہیں سر، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی کہ ایک مجرم کو جو 2 کیسوں میں مجرم قرار دیا گیا ہو، اس کی ضمانت لے لی جائے، اس کا جرم ختم کیے بغیر اس کو باہر بھیج دیا جائے، جا کاکا علاج کرا کے واپس آ۔ میاں نواز شریف اور اس کا نصیب سر وہ باہر چلا گیا۔ اب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور بڑے گج وج کے آ رہے ہیں، تو اب ان 2-3 سالوں کے بعد ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا؟ میاں نواز شریف کے دشمنوں کو خبر ہو کہ میاں نواز شریف کو ایک بڑا ریلیف ملے گا، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ کل نہیں لبے گا تو پرسوں لب جائے گا، ریلیف لب جائے گا۔ میرے پاس اطلاع نہیں ہے، میں نے ماضی کی مسائلیں دی ہیں اور نواز شریف کے نصیب کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جناب جو ہیں اپنا عمران احمد خان نیازی صاحب، سر ان کے ساتھ میاں نواز شریف نے 2013 کا الیکشن جیتنے کے بعد ان کے گھر جائے کہا کہ یار مٹی پا اگے آ پاکستان نو ٹھیک کرنے، انہوں نے کہا تسی میرے گھر نو جانے والی سڑک ٹھیک کر دے، پاکستان نو میں دیکھ لاں گا، چھڑ دے اسی سر۔ اور 1 سال نہیں گزرا، 2014 میں عمران خان یہاں پر 14 اگست کو لے کے نکلا لانگ مارچ، اور وہاں پر جا کے 126 دن دھرنا دیا۔ کون سی زبان ہوگی، کون سی غلاظت ہوگی جو عمران خان اور اڑی بابا اور یہ پرویز رائی ان سب نے مل کر میاں نواز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف استعمال نہیں کی؟ یعنی جس حد تک آپ سوچ سکتے ہیں نا، اس حد سے بھی زیادہ یہ لوگ گرے اور حرکات و سکنات انہوں نے کی۔ اب میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میری اطلاع یہ کہتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو لینے کے لیے یعنی منارے پاکستان کے اوپر 30-40-50 ہزار بندہ ہویا
تے میاں نواز شریف نے جناب مٹی پا دے کے جان والی تقریر جڑی نا وہ جیب جو کرنی ہے تے وہ کر دینی پھڑ کے، وہ والے پوائنٹ نکال لیں گے مطلب یہ۔ اور اگر پائے ہوتے کہ بندہ 1,00,000 2,00,000 تو کراس کر گیا ہویا تے میاں نواز شریف نے کھبے پاسے تقریر کرنی اور جناب وہ کٹ کے سنا دے جی 5 پیاراں نو تڑکا لان دا باقاعدہ مواد موجود ہوئے گا اور وہ پھر وہ تذکرہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس صورتحال کے اوپر جس کا میاں صاحب کو سامنا ہوگا۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں بندوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو سر پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ کہیں گے کہ نہیں سر ووٹ کو عزت دو والا معاملہ چلے گا، اسی نیچے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندوں کی تعداد ہوئی یا نہیں ٹھیک ہے ایک جلسہ ہو گیا اللہ خیری صلی اللہ اچھا بس ہمیں ٹھیک ہو گیا اس طرح کا ہوا تو سر مٹی پا کے جالا کام چلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے صورتحال۔ اب اگر فرض کریں میاں نواز شریف کہتے ہیں جی عمران خان کو باہر کڈو اور عمران خان کو کپڑے چاڑ کے نئے کپڑے پوا کے لے آ کے میرے ٹیبل لبا دے اور ہم ملک کو آ کے لے کے بڑھتے ہیں، تو سر اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا میری خیال کے مطابق، میں ہرگز خود کو یہ جو ہے شیل وڑائی صاحب یا شامی صاحب یا امتیاز عالم صاحب یا دیگر جو ہمارے ملک کے بڑے معروف انٹلیکچوئلز ہیں اور سچی مچی کے انٹلیکچوئلز ہیں ان سے زیادہ عقل مند میں ہرگز نہیں سمجھتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں بالکل طفل مکتب ان کے مقابلے میں، اور یہ بات میں بالکل سیریس نوٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ بیٹھ کے اسی کام کرنے ہیں، تو سر پھر وہ جنرل باجوہ نے تو جو میاں نے کیتی سی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے ساتھ کرے گی نا وہ پھر دنیا دیکھے گی، تو وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیوں بگاڑیں جناب اپنے دشمن کی خاطر؟ ایک سوال ہے، خاص طور پہ ایک ایسا دشمن جو 9 مئی کے واقعات کرواتا اور ثبوت موجود ہوں، ٹھیک ہے، خود مانا ہو۔ میرا خیال ہے میاں نواز شریف کے سر پہ اینٹ نہیں لگی کہ وہ اس طرف جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جیسا کہ میں نے کہا اگر لوگ کم ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار بات چونی بڑھ لیں گے فی الحال ملک والے پاسے جائیے، تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ میرے نوٹس میں آئی ہے۔ تو میاں صاحب کو میرے خیال میں بڑا ریلیف بھی ملے گا اور نواز شریف کے دشمنوں کو بڑا تکلیف بھی ملے گی، بڑی تکلیفیں ان کو ہوئی ہیں اور مزید ہوں گی۔ میرے پاس جو خبر تھی اور جو میرے خیالات تھے ان دونوں سے میں نے آپ کو آگاہ کر دی ہے۔ اب دوستو یہ درخواست ہی ہے کہ آپ کومنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔